یہ پوجنا، سجدے وجدے، یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں۔ سر کا جھکانا کیا کمال ہے، منافق بھی جھکا لیتا ہے۔ ہاتھوں کو چومنا کیا کمال ہے، کوئی دھوکہ دینے کے لیے بھی ہاتھ چوم لیتا ہے۔ اصل ادب تو نفس اور اس کی خواہش کو جھکانا ہے، اصل تو اپنی اکڑ کو مارنا ہے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ جو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ایمان پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میں نے یہ سوچا ہے کہ میں آپ کو اپنے عقیدے کے بارے میں بتاتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو میرے بارے میں، میری شخصیت کے بارے میں آگاہی ہو، سمجھ ہو۔ میں نمازوں میں، درود شریف میں حضور کو ڈھونڈتا رہا، نمازیں پڑھتا تھا، اور مجھے یہ خیال آتا تھا کہ ہر قدم کے ساتھ ذکر ہونا چاہیے۔ لہٰذا جب میں بچہ تھا تو جب قدم اٹھاتا تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا، دوسرا قدم اٹھاتا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا۔ اس طرح میں ہر قدم کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا۔ اس کی وجہ سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں کتنا فاصلہ طے کروں گا تو کتنا ذکر ہو جائے گا۔ یعنی گھر سے مسجد تک جاتا تھا تو کم و بیش 1400-1500 دفعہ قدم اٹھتے، تو 1400-1500 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ذکر ہوتا۔ کرکٹ کھیلنے کے لیے جب جاتے تھے گراؤنڈ، اس وقت جو ہے 3500 یا 4000 دفعہ ذکر ہوتا، کیونکہ میں نے جب یہ سنا ایز اے چائلڈ کہ ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے، تو پھر میں نے سوچا کہ بیچ میں کیا ہوگا، شروع تو کر دیا، اب چپ ہو جائیں۔ یہ ذہن میں بات آئی کہ شروع تو کر دیا بسم اللہ سے، اب کیا کریں۔ لہٰذا پھر میں شروع کرتا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہی رہتا، یہاں تک کہ نماز کے دوران بھی ڈسٹربنس اس طرح کی ہو جاتی۔ میں نماز جب پڑھنے لگتا تو الحمد شریف پڑھتا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلتا۔ اچھا، اگر الحمد شریف شروع بھی کر دی تو وہ اچانک خود بخود بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تبدیل ہو جاتا۔ چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اس سے بڑا ہی سطحی سکون ملتا۔ مجھے روحانیت کا تو پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ احساس ہوتا تھا کہ یہ بڑا سطحی ہے، بڑا ہی یعنی اوپر کا ہے، اندر کو چین نہیں ہے۔ والدہ ہماری جو تھی ان کو حضور سے بڑی محبت تھی، تو وہ یہ مشورہ دیتی تھی بار بار کہ درود بھی پڑھا کرو، درود بھی پڑھا کرو، درود بھی۔ پھر ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی یہ والا درود 40 دن تک پڑھو، حضور کا دیدار ہوگا۔ اور وہ درود جو ہے میں نے 40 دن تک پڑھا، اور میں اتنا ایکسائٹڈ تھا کہ آج 40واں دن ہے، آج حضور کا دیدار ہو۔ 40 دن گزر گئے، 50 دن گزر گئے، یہاں تک کہ 2.5-3 سال روزانہ درود پڑھتے ہوئے گزر گئے، دیدار نہیں ہوا۔ پھر میں نے کیا کیا کہ میں ایک برک، بڑی سی اینٹ لے کے پھر درود پڑھتا، ایک درود پڑھتا اور سر کو مارتا، ایک درود پڑھتا اور سر کو مارتا، ایک درود پڑھتا اور سر کو مارتا۔ اگر آپ میرا سر دیکھیں گے تو جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے، لیکن دیدار نہیں ہوا۔ ایک نا امیدی، ایک احساس محرومی دل میں گھر کر رہی تھی۔ اب یہاں بیچ میں رک کے میں اگر آپ کو اپنے اکیڈمک کیریئر کے بارے میں بتاؤں
تو مجھے کرکٹ کا بڑا جنونی شوق تھا، جنون کی حد تک. یعنی اسکول میں کلاس سے بھاگ کے کرکٹ کھیل رہے ہیں، کچھ نہیں پڑھ رہے، اور جب ایگزام قریب آ رہے ہیں تو بس ایک مہینہ وہ ساری کتابیں پڑھا کے امتحان دے دیں. بہترین مارکس آتے. میری ایوریج جو تھی کبھی بھی 80 سے نیچے نہیں ہوئی، 80% مارکس سے نیچے نہیں گئی. لیکن انگریزی میں 100 میں سے میرے صرف 12 نمبر آئے، 12 مارکس آؤٹ آف 100 انگریزی میں. اس نے مجھے بڑا پریشان کیا. تو پھر میں اس تقدم میں لگ گیا، ٹیچر وغیرہ ڈھونڈے کہ انگریزی پڑھا دیں. ایک ٹیچر تھا تو بڑا ان کے ساتھ وقت گزارا، ٹیچر کے ساتھ 2-3 مہینے. لیکن کوئی خاص چیز جو ہے انگریزی کی کچھ سمجھ میں نہیں آئی. تو پھر میں نے یہ یعنی غور کیا. لائبریری میں مجھے ایک آدمی مل گیا، اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ یہاں برٹش کونسل لائبریری ہے، وہاں جاؤ، وہاں انگریزی سیکھنے کی کتابیں ہیں. تو وہاں جاتا. یہ کراچی میں میریٹ ہوٹل ہے نا، جناح باغ کے سامنے امریکن کونسولیٹ ہے، میٹروپول ہوٹل کے سامنے. وہاں امریکن کونسولیٹ کے اندر بھی لائبریری ہے. تو میں وہاں صبح جاتا، جب لائبریری بند ہوتی تب واپس آتا. اور میرا خیال ہے کہ مجھے 3 مہینے لگے. پھر جب میں نے سپلیمنٹ ایگزام دیا تو میرے 98% مارکس تھے انگریزی میں. مجھے بچپن سے میری جو میموری ہے اس کو کتابوں میں نے پڑھا ہے کہ ایسی میموری کو کہتے ہیں فوٹوگرافک میموری. اب میں کیا کرتا ہوں کبھی کبھی، یعنی قرآن مجید لے لیا، میرے پاس فون میں ایپس ہیں، تو میں روزانہ یہاں سے جانے کے بعد، میرا روٹین یہ ہے، یہاں سے جانے کے بعد جب میں رات کو یہاں سے 2 بجے جاتا ہوں تو کوئی نہ کوئی کتاب لے کے بیٹھ جاتا ہوں. یعنی نہج البلاغہ کی 11 ورژن ہے میرے پاس، اور سب نے ڈنڈی ماری ہے. کیونکہ عربی زبان اگر آپ کو سمجھ میں آتی ہو تو پھر آپ اس کا صحیح معنی سمجھ سکتے ہیں. میرے ساتھ عربی کا معاملہ یہ ہے کہ مجھے عربی زبان نہ تو میں یہ کہہ سکتا کہ آتی ہے اور نہ میں یہ کہہ سکتا کہ نہیں آتی. جب میں پڑھتا ہوں تو باطنی طور پر اس الفاظ کے معنی اور اب رب نے جس انداز میں استعمال کیا ہے وہ اس کا ترجمہ سامنے آ جاتا ہے، لہٰذا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب جیسے دین الہی ہے، یہ دین الہی کی ٹائپ سیٹنگ میں نے کی ہے، اور مجھے دین الہی کا ایک ایک لفظ ازبر یاد ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک نقطہ. جو بھی کتاب، یعنی روزانہ کا میرا معمول ہے یہ کہ کم سے کم ایک کتاب میں رات کو بیٹھ کے روزانہ پڑھتا ہوں، ایک کتاب روزانہ. تو مضامین بہت پڑھے. یعنی میں نے گلشن اقبال میں اردو سائنس کالج، اب سنا ہے کہ وہ اس کو یونیورسٹی کا درجہ مل گیا ہے، پتہ نہیں کب ہوا یہ، لیکن ابھی 2-4 دن پہلے یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کہ اب وہ اردو سائنس کالج نہیں ہے، اب اس کو کہتے ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی. وہاں سے میں نے BSc آنرز کیا. تو میری دلچسپی جو ہے ڈیولپ ہوئی آرگینک کیمسٹری میں. مجھے نہیں معلوم تھا کیوں ہوئی. مائکرو بایولوجی میں بایو کا مطلب ہوتا ہے لیٹن میں زندگی،
لوگس کا مطلب ہوتا ہے اسٹڈی، یہ لیٹن ورڈ ہے، بایولوگس، یہ دو ورڈ کو ملا کے بایولوجی بنا دیا۔ تو بایولوجی اس میں سب کا آتا ہے، جانور، چرند پرند، انسان، سب۔ لیکن ایک ہے مائکرو بایولوجی، تو مائکرو بایولوجی پڑھی۔ مجھے اچانک یعنی انٹرسٹ یہ ڈیولپ ہوا کہ مجھے جو ہے یہ کرنا ہے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ سرکار کی طرف سے قلب میں یہ بات آئی۔ ہمارے جسم میں کیسے کیمیکلز دماغ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، اور ہم ضدی اور متکبر کیسے بن جاتے ہیں، آنکھوں کے سامنے سچ ہو، حق ہو، اس کو جھٹلا دیتے ہیں اور اس کو اپنی انانیت کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ ایک تو اس کا روحانی ریزن ہے، لیکن ایک اس کا سائنٹیفک ریزن بھی ہے۔ کبھی کبھی چونکہ ہم لوگوں کو عادت نہیں نا، ہم تو پاکستانی ہیں، پاکستانیوں کو کیا پرواہ ہے علم کی؟ پاکستانیوں کو تو یہی ہے کہ پڑھ پڑھا کے نوکری پہ لگ جاؤ، باقی علم نے سکھایا کیا ہے؟ بدتمیزی کرنا، یعنی بدحواسی میں آ جانا، اسٹبن ہو جانا۔ اگر آپ علم تعلیم یافتہ ہیں تو یہ تمام چیزیں کردار کا حصہ کیوں ہیں؟ تو ایک ریزن سائنٹیفک ہوتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریزن کا معلوم ہونا ہر انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا قرآن کا پڑھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے جسم کو کون سی غذا سوٹ کرتی ہے۔ آرگینک کیمسٹری، فزیکل کیمسٹری، ان میں نے پھر ماسٹرز کیا، اور میرے 98% مارکس تھے آرگینک کیمسٹری میں۔ اردو ادب میں MA کیا، اردو ادب میں، اردو لٹریچر میں، اردو پوئٹری میں۔ تھیسس لکھا مرزا غالب کے اوپر، اور مرزا غالب سے محبت ہو گئی۔ جو اس کی شاعری ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ تھیسس لکھا، پھر اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کیا۔ جو ایگزام میں کاپیز ملتی ہیں نا بورڈ کی طرف سے، وہ شاید 4 صفحے کی ہوتی ہیں، ہے نا؟ یعنی 4 صفحے ہوتے ہیں، ادھر اور ادھر الٹا آگے اور پیچھے کر کے 8 ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ وہاں پر آ گیا سوال، ذکر الہی کی فضیلت بیان کریں۔ ذکر فاذکرونی اذکرکم، اس پر میں نے 11 کاپیاں لکھی ایک سوال پر۔ پھر انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا، 11 ماسٹرز کیے۔ پھر اس کے بعد جب سرکار گوھر شاہی کی نشست میں بیٹھا تو میں نے سجدہ شکر کیا کہ میں نے مائکرو بایولوجی پڑھی، فزیکل کیمسٹری پڑھی، آرگینک کیمسٹری میں نے پڑھی۔ یہ بڑا کرم ہوا ہے، کیونکہ جب ہم نے پڑھا، ہم نے جب دل کی ساخت کو پڑھا، بھائی رائٹ آریکل، لیفٹ آریکل، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل، اس کے بعد اس کے اندر ایک والو ہے جو اوپر لگا ہوا ہے، پلمونری والو، اس کا کام، اس کا فنکشن کیا ہے نا؟ اور پھر یہ کہ امپیور بلڈ آتا ہے، ہارٹ کا کام جو ہے وہ پمپنگ اسٹیشن ہے، لیکن صرف پمپ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے پمپ کر رہا ہے کہ ہارٹ کا کام دل کو پاک کرنا ہے، خون کو پاک کرنا ہے۔ جب آپ کھانا وانا کھاتے ہیں، جگر کا کام خون بنانا ہے، وہ بنا کے آگے پھینک دیتا ہے۔ اب اس نے آگے پھینک دیا، اب اس کے اندر امپیورٹیز ہیں، تو جگر کا یہ کام ہے صرف کہ وہاں سے وہ ان کو خون بنانے میں کولسٹرول نکلتا ہے۔ کولسٹرول کون بناتا ہے؟ لیور۔ اس لیے جو بہت زیادہ جن کا ہائی انٹیک ہوتا ہے کولسٹرول والی چیزوں کا، ان کا جو لیور ہے اس کے اوپر فیٹس آ جاتے ہیں، فیٹی ایسڈس۔ تو دل کا کام کیا ہے؟ دل بلڈ کو آکسیجنیٹ کرتا ہے۔ اس لیے دل کے اندر اگر پرابلم آ جائے تو آپ کا سانس پھولتا ہے۔ کیوں پھولتا ہے سانس؟
کہ پھیپھڑوں کا کام، لنگس کا کام یہ ہے کہ جتنی آکسیجن دل کو چاہیے وہ پرووائڈ کریں، ہے نا بھائی؟ تو یہ لنگس جڑے ہوئے ہوتے ہیں دل کے ساتھ. آپ بھاگتے ہیں، یعنی you run. While you're running, you want to breathe. You want to open your lungs. تو جن کے لنگس جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں، یہ شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے ایکٹیویٹی آپ کی بڑھے گی، دل کی دھڑکنیں بڑھیں گی. دل کی دھڑکنیں بڑھیں گی تو پھر آپ کے دل کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت پڑے گی. جب آکسیجن کی زیادہ ضرورت پڑے گی تو پھر آپ کے دل کا اس کو لنگس کو کہے گا لاؤ بھائی آکسیجن. اب اگر لنگس کی کیپیسٹی آکسیجن کی اگر صرف 40% رہ گئی ہے، دیکھیں بات سنیں، لنگس کا ایک کام یہ ہے کہ جو ہوا آپ سانس لے رہے ہیں اس کو پیوریفائی کر کے پھر آکسیجن اندر ڈالتا ہے. تو ویئر اینڈ ٹیئر لنگس کا بھی ہے. اب یہ ساری چیزیں جب مجھے معلوم ہوئی دل کے بارے میں، اور سرکار گوھر شاہی فرما رہے ہیں کہ جب بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو لائٹننگ ہوتی ہے، دو پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے نا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پتھر آپس میں ٹکرائیں گے تو چنگاری کیوں بنے گی؟ یہ کام تو صرف اس وقت ہونا چاہیے جب دو میٹل آپس میں ٹکرائیں. پتھر میں ایسی کون سی چیز ہے جو ٹکرانے سے یہ ہوگا؟ پتھر کی اسٹڈی کرنی پڑے گی، ہے نا. اب پتھر کی اگر خاک اسٹڈی کریں گے آپ، کیا اسٹڈی کریں گے آپ پتھر کی؟ پتھر سے آگ کیوں نکلتی ہے؟ اس لیے نکلتی ہے پتھر سے آگ کہ اس میں روح جمادی ہے جس کی فطرت آگ ہے، یا رحمان ہے، جمادی روح سے تعلق ہے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی جس میں رب نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، گھبراؤ مت. پتھر سے آگ اس لیے نکلتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے اندر کیا ہے جو آگ نکل رہی ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اندر، اب ذرا توجہ سے سنیے گا، اللہ کے اندر یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے نا قرآن کے سب سے پہلے پیج پہ، یہ فارمولا لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا مطلب؟ کہ اس نام سے شروع کرتا ہوں اللہ سے جس میں زیادہ پرسنٹیج رحمان کا ہے، اس سے کم رحیم کا ہے. زیادہ پرسنٹیج رحمان کا ہے. اب صفت رحمان اس اسم اللہ میں موجود ہے جو اللہ نے قرآن میں دیا ہے، اس لیے اس کے رگڑے سے نور بن رہا ہے. تو یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. زیادہ پورشن کس کا ہے اس میں؟ رحمان کا. اس سے کم پورشن کس کا ہے؟ رحیم کا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ رحمان کا کتنا پرسنٹیج ہے اس میں؟ 66%. اور رحیم کا اس میں کتنا پرسنٹیج ہے؟ 33%. اور باقی جتنے بھی اسماء صفاتی ہیں ان کا 1% ہے. اس لیے یہ اسم ذات اللہ جو آپ کو غوث پاک کے ذریعے ملا، قلندر پاک کے ذریعے ملا، ائمہ کرام سے ملا، یہ خالص اسم ذات نہیں ہے، کیونکہ اس میں زیادہ پورشن تو رحمان کا ہے، اس سے کم پورشن پھر رحیم کا ہے. یہ جو گوھر شاہی علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کیا ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ آگے رحمان نہیں ہے، رحیم نہیں ہے، آگے ہے وہ 100% اس کا ہے. اللہ اللہ نور کا سرچشمہ کہاں سے ہے؟ اللہ کے بعد وہ ذات رب کی جو عرش الہی پر بیٹھی ہے، جس کو فقط محمد رسول اللہ نے جا کے دیکھا. تو یہ باتیں سنتا سرکار فرما رہے ہیں کہ رگڑا لگے گا اس سے نور بنے گا. پھر سرکار نے فرمایا کہ یہ جو اس میں ذات ہے نا، یہ پھر تمہاری دھڑکنوں پر قابض ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ دھڑکنوں کے ساتھ ملاتے کیوں ہیں؟ دھڑکنوں کے ساتھ ملاتے اس لیے ہیں کہ پھر دھڑکنوں پر اس میں ذات کا قبضہ ہو جاتا ہے.
اس لیے سرکار گوہر شاہی نے فرمایا کہ ذاکر قلبی جس کی دھڑکنوں کے ساتھ اس میں ذات مل گیا، اس کا دل کبھی بند نہیں ہو سکتا، اس کا دل کبھی بند نہیں. اگر پہلے سے اس کو دل کی بیماری ہے پھر نہیں ہے ایسا. کچھ لوگ ہیں نا جو پہلے سے ہی دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، بعد میں ذکر لیا. نہیں، جس وقت ذکر لیا اس وقت نہیں بیماری تھی کوئی. یہ بات تو انشورنس والے بھی پوچھتے ہیں جب آپ اپنی انشورنس کراتے ہیں. بولا ہاں بھائی اب بتاؤ میڈیکل کنڈیشن کیا ہے تمہاری. اگر آپ ان کو کہیں گے کہ جی میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میرا جو ہے نا آنکھیں بھی خراب ہیں، جگر بھی خراب ہے، وہ کہیں گے یار یہ تو چلتا پھرتا انشورنس کلیم ہے. یہ تو چلتا پھرتا انشورنس کلیم ہے، کسی بھی وقت سالہ یہ مر جائے گا، فل پریمیم پے کرنا پڑا. اور اگر کہو کہ نہیں بھائی مجھے کچھ نہیں ہے تو بڑا ہی پریمیم لو ہوتا ہے. اچھا، پھر وہ اس میں ذات جو ہے جب دھڑکنوں کے ساتھ مل گیا تو اس میں ذات جو ہے وہ پلمونری والو کو پر قبضہ کر لیتا. وہ جو والو ہے نا جس کا کام تھروب کو یعنی جنریٹ کرنا ہے، ٹک 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 ٹک، وہ جو ٹک ٹک ہو رہی ہے نا، بالکل ایسی ٹک ٹک جب آپ نے کبھی ہاسپٹل میں گئے ہیں اور وہ ڈرپ لگوائی نا ڈرپ، تو اس کی اسپیڈ سیٹ کرتی ہے نرس آ کے. ایک دفعہ مجھے ڈرپ لگائی اس نے تو بڑی ہلکی آہستہ آہستہ، میں نے اس کو بلایا، میں نے یار یہ دس از ڈسٹربنگ، اس کو تیز کرو. کہتے نہیں تیز نہیں کر سکتے. میں نے کہا بھائی اس کو تیز کرو، اس کی اسپیڈ کم سے کم اتنی تو ہو جتنے میرے دل کی دھڑکن ہے. کہتی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے بولا یہی تو بات ہے بھائی، اس کو میری دھڑکن سے ملاؤ ورنہ اتار دو. تو اس نے پھر جو ہے نا میری دھڑکن سے اس کو ملایا. میں اس کو کہتا رہا ہاں اور تیز کرو اور تیز کرو اور تیز کرو. اب سرکار کہ دل کی دھڑکنوں کے ساتھ جب مل گیا تو پھر وہ نور بننا شروع ہو جائے گا. وہ نور پھر تمہارے خون میں مکس ہو جائے گا. پھر سرکار نے یہ فرمایا کہ جس طرح تمہارے خون کے اندر سرخ خلیے ہیں، ریڈ جرمز ہیں، اسی طرح رب کے جسم میں بھی ایک مادہ ہے، اس کے اندر جو جرم ہے وہ ایک ایک جرم اگر اس کے جسم سے نکلے تو ایک ایک روح بن جاتا ہے. پھر کیا فرمایا کہ ہم نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، صرف ظاہری صورت پر نہیں بنایا، اندر کی صورت پر بھی بنایا. اس کے وجود میں کچھ مادہ دوڑ رہا ہے تو تمہارے اندر خون دوڑ رہا ہے. سننے کے لیے تمہارے کان کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سننے کے لیے اللہ کے کان تھے. تمہاری ناک اس لیے ہے کہ اللہ کی ہے، دانت اس لیے ہیں کہ اللہ کے ہیں، تمہاری خواہشات بھی اس لیے ہیں کہ اللہ کی بھی خواہشات ہیں، ورنہ تمہاری کہاں سے آتی؟ لا موجود الا ہو. خیر بھی اسی کی طرف سے ہے، شر بھی اسی کی طرف سے ہے، کہاں سے آتا ورنہ یہ سب کچھ؟ اب وہ خون میں مکس ہو گیا. اب خون کے اندر دو طرح کے جرمز ہوتے ہیں، ایک تو ریڈ سیلز ہوتے ہیں اور ایک وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو وائٹ والے ہیں ان کا کام آکسیجن کو اسٹور کرنا ہے، اور جو وہ ریڈ والے ہیں ان کا کام پروٹین کو اسٹور کرنا ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ریڈ جرمز ہیں اس کے اندر اس میں ذات اللہ کا نور چلا جاتا ہے. یعنی اب جو پروٹین ہو رہی ہے، بات سننا غور سے، جو پروٹین ہے اس کے اوپر اب نور کا قبضہ ہو گیا. اسی پروٹین سے مردانہ طاقت بنتی ہے اور وہی پروٹین مسلز کو بھی بناتی ہے. اب یہ مسلز کیسے بنتے ہیں؟ جس طرح تم لسی بناتے ہو، ربڑی بناتے ہو، ہے نا، یو کیپ چرننگ اٹ، اس کو کاٹتے رہتے ہیں، لیئرز بنتی ہیں نا، ہے نا. اسی طرح یہ خون جو ہے نا وہ گھومتا رہتا ہے. اور اس خون کے گھومنے سے کیا ہوتا ہے کہ پھر ہلکے باریک جو ہے نا خون کے تھریڈز بنتے ہیں. پھر اس کے اوپر تھریڈنگ ہوتی رہتی ہے اور وہ تھریڈز مسل بن جاتے ہیں. صحیح ہے؟ آپ نے کبھی گوشت کاٹ کے دیکھا ہے تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ تھریڈ اپان تھریڈ ہے نا بھائی. اب جب خون میں اس میں ذات کا نور مل گیا
اور اس سے پھر وہ تھریڈ بن رہے ہیں، پھر اس سے وہ آپ کا فلیش گوشت بن رہا ہے، کیا وہ گوشت اب نورانی نہیں ہو گیا؟ کیا اب اس گوشت کا باڈی ٹیمپریچر رائز نہیں رہے گا؟ کیا اس کو پسینہ ٹھنڈا کر سکتا ہے؟ نور کو کیسے ٹھنڈا کرے گا؟ باڈی ٹیمپریچر جو نارمل ہوتا ہے جب وہ بڑھتا ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے پسینہ آ جاتا ہے، لیکن وہ جو نور ہے اس کو کم کرنے کے لیے کہاں سے آئے گا؟ اس کو کوئی کیسے کم کرے گا؟ تو سرکار کی باتیں مجھے بہت زیادہ سمجھ میں آنے لگی، کیونکہ وہ ذہن میں رہتا جو میں نے پڑھا تھا، مائکرو بایولوجی پڑھی تھی، وہ ذہن میں رہتی۔ پھر میں سوچتا کہ یار خون میں یہ چلا گیا نور، تو اب وہ جو کڈنی صاف کر رہا ہے اندرونی لیکوڈز کو، اس سے پھر جو ہے نا یورین بن رہا ہے، تو کیا وہ نور یہاں پر آ کر ادباً رک جائے گا کہ پیشاب میں نہ نکلے؟ یہ میں سوچتا۔ اب وہ جو کھانا کھا رہا ہے اس کے اندر منرلز تو لے رہا ہے جسم، ہمارا جو جسم ہے وہ بڑا ہی خود غرض ہے، خود غرض اس حوالے سے کہ جس چیز کی اس کو ضرورت ہے وہ لے لے گا، باقی کو اندر جو ہے وہ کولائکا کی طرف بھیج دے گا، بولا دس از شٹ، ٹیک اٹ آؤٹ، وی ڈونٹ وانٹ اٹ، اس کو بھیج دے گا۔ تو کیا اس میں کوئی نور ضائع ہو رہا ہے؟ بڑی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ تو نور تو خون میں مل گیا ہے، نور تو اب جب نور خون میں مل گیا ہے تو اب تو ہر چیز میں آ گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کا پسینہ نکلے گا اس میں بھی نور ہوگا، جب آپ یورین کریں گے اس میں بھی نور ہوگا۔ یہ سائنس سے یہ سرکار کی باتیں سمجھنے میں بڑی مدد ملی۔ قرآن بھی دیکھتا رہتا میں، اور جو میں نے مائکرو بایولوجی پڑھی تھی اس کے حساب سے بھی میں دیکھتا رہتا، کیونکہ اگر خون میں نور آ گیا ہے تو پھر جو آپ کے یہ ناخن نکلیں گے اس کے اندر بھی نور ہوگا، ناخن کی شیپ بھی تبدیل ہونے لگے گی، اس کے اندر لکیریں زیادہ آنے لگیں گی، ناخن کے اندر ڈرائینس بڑھنے لگے گی، جسم کے اندر ڈرائینس سمجھتے ہیں؟ یہاں دیکھیں گے تو ڈرائینس ہے، یہاں دیکھیں گے تو ڈرائینس ہے، یہاں دیکھیں گے جسم کے مختلف حصوں پر ڈرائینس ہوتی رہے گی۔ کیوں ہوتی رہے گی؟ کیونکہ جسم میں نور کی ایک ایسی گرمی چلی گئی ہے کہ جس کو ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کی وجہ سے اب زیادہ آپ کو پانی کنزیوم کرنا پڑے گا۔ یو آر ایٹ دا رسک آف بینگ ڈی ہائیڈریٹڈ، اس لیے پھر یہ لوگوں کو زیادہ پانی پینا پڑے گا، منرل واٹر زیادہ پینا پڑے گا، خاص طور پر وہ جو اسپارکلنگ واٹر ہوتا ہے وہ زیادہ پینا پڑے گا۔ یہ ساری باتیں ہوتی رہیں، سمجھتا رہا، سرکار سے سوال بھی ہوتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے دل نے یہ کہا کہ اب سب کچھ چھوڑ دینا ہے، اب گوہر شاہی کو اپنانا ہے، باقی سب چھوڑ دینا ہے فل ٹائم۔ اور پھر یہ سمجھ میں آیا کہ سچا ایماندار گوہر شاہی کا غلام وہی ہوگا جو کاملاً سب کو چھوڑ دے گا اور کاملاً سرکار کو اختیار کر لے گا، اور جو پارٹ ٹائم رہے گا وہ منافق ہے۔ یہ دل کو سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد جو ہے جب سرکار کی کرم نوازیاں ہوئیں، سرکار نے بخدا، سرکار کی ذات گواہ ہے، جب سرکار سے وابستگی ہوئی تو سب سے پہلے سرکار نے فرمایا، باطن میں بھیجا کہ جاؤ مولا علی سے فیض لو۔ تو مولا علی سے فیض لیا، کچھ مہینے گزر گئے تو ادھر سے پوچھا کہ فیض جتنا دینا تھا دے دیا، اب واپس بھیج دیں یا رکھیں؟ کہا نہیں، جتنا دے سکتے ہو دے دو۔ 1.5 سال تک فیض ہوا ان سے، اور اس 1.5 سال میں جتنی طلب پہلے دن تھی آخری دن بھی اتنی ہی تھی۔ پھر حضور سے فیض لینے کے لیے بھیجا، حضور سے بھی فیض لیا 3 سال تک، حضور سے جسمانی فیض لیا، حضور سے نفس کے جو ان کا نفس نفیس ہے، ان کا وجود نفس ہے،
اس سے فیض ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے فیض ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح انور سے فیض ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ انا سے فیض ہوا، لطیفہ اخفا سے فیض ہوا، ان سے یہ فیض لیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بھیجا، ان کے لطیفہ خفی کا فیض ہوا۔ یہ سارا کچھ لینے کے بعد طلب دیکھی تو وہ وہیں کی وہیں تھی، جیسے کہ گلاس میں ایک قطرہ بھی نہیں ڈالا ابھی۔ اس کے بعد سرکار نے تربیت نہیں فرمائی، سرکار نے فرمایا کہ ہماری تربیت وصل میں ہے، ہماری تربیت وصل میں ہے۔ اس سے کیا ہوا پھر؟ سرکار نے اپنے لطیفہ نفس کا ایک جزہ اس لطیفہ نفس کے جزے سے جوڑ دیا، قلب کے ساتھ ایک جزہ قلب جوڑ دیا، خفی کے ساتھ خفی کا جوڑ دیا، اخفا کے ساتھ اخفا کو جوڑ دیا، سری کے ساتھ سری کو جوڑ دیا، قلب کے ساتھ قلب کو جوڑ دیا، انا کے ساتھ انا کو جوڑ دیا۔ اب یہ سب کچھ جوڑنے کے بعد پھر اپنا ایک وجود بطور پیرہن اس پر چڑھا دیا۔ اس سے پھر اثر کیا ہوا؟ اس سے اثر یہ ہوا کہ اب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی سوائے سرکار کے، اب صرف سرکار سمجھ میں آتے ہیں۔ زندگی کا مزہ کیا ہے؟ گوہر شاہی۔ زندگی کی خوشی کیا ہے؟ گوہر شاہی۔ جینا مرنا کیا ہے؟ گوہر کے نام پر جینا، گوہر کے نام پر مرنا۔ یہ پوجنا، سجدے وجدے، یہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں یار۔ سر کا جھکانا کیا کمال ہے؟ منافق بھی جھکا لیتا ہے۔ ہاتھوں کو چومنا کیا کمال ہے؟ کوئی دھوکہ دینے کے لیے بھی ہاتھ چوم لیتا ہے۔ اصل ادب تو نفس اور اس کی خواہش کو جھکانا ہے، اصل تو اپنی اکڑ کو مارنا ہے۔ اصل کیا ہے؟ اپنی اکڑ کو۔ انسان چند ڈگریاں لے کے سمجھتا ہے وہ عقل کل ہے، یہی انسان کی روحانی تباہی ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے، روحانیت کسر نفسی کا نام ہے، روحانیت سیلف ڈینائل، سیلف نیگیشن کا نام ہے۔ جس لمحے تو یہ سوچتا ہے کہ تو کچھ بن گیا ہے، تیرے پاس کچھ ہے، تیری عزت ہے زمانے میں، تو اتنا پڑھا لکھا ہے، تیرے پاس اتنا پیسہ ہے، تو اتنے اعلیٰ خاندان کا ہے، تو یہ ساری سوچیں شیطان کی ہیں۔ انسان کی اچھائی، انسان کی عظمت کسی خاندان سے نہیں ہے، انسان کی عظمت تقوی سے ہے۔ کون کتنا پاک ہے، کس کا نفس کتنا پاک ہے، اس کا معیار طہارت ہے، اس کے ایمان کی کسوٹی طہارت ہے۔ اور الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ یہ جو فقیر ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ یہ تم دیکھ رہے ہو ظاہر، وہ دیکھ رہا ہے باطن۔ تم دیکھ رہے ہو آج، وہ دیکھ رہا ہے کل۔ تم آج کو دیکھ رہے ہو، وہ کل کو دیکھ رہا ہے۔ میرا ایمان اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار گوہر شاہی کی غلامی سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہے، سرکار گوہر شاہی کی غلامی سے بڑھ کر کوئی مرتبہ عشق نہیں ہے، سرکار گوہر شاہی کی غلامی سے بڑھ کر کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور گوہر شاہی کی غلامی کیا ہے؟ سرکار گوہر شاہی کی غلامی یہ ہے کہ تجھ میں جو کچھ تیرا ہے اس کو ریپلیس کر گوہر شاہی سے۔ سب سے بڑی مردانگی اپنی خواہش کی جگہ گوہر کی خواہش کو بٹھانا ہے۔ یہ کام تمہارے بس کا نہیں ہے، لیکن جس دن تم نے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ کر گوہر شاہی کی خواہش کو پروموٹ کیا، تم پہاڑ کو کہو گے موو اینڈ اٹ ول موو، تم بادلوں کو کہو گے بارش برساؤ، وہ برسائیں گے۔ ساری طاقتیں جمع کرنے کے بعد پھر تعلیم ہوگی کہ اب ان پر ضبط کیسے لانا ہے۔ جیسے شروع میں اپنے گھر کی دیوار کو ہاتھ لگاتا تھا، اتنا تیز ذکر تھا، میں دیوار کو ہاتھ لگاتا تھا تو وہ جو اینٹ تھی نا، اس سے اللہ کی آواز آتی تھی۔
یوں ہاتھ لگاتا تھا، وہ باہر آ کے معلق ہو جاتی تھی ظاہر میں، پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھتا تھا، اندر چلی جاتی، پھر اپنے ہڈیوں پر ہاتھ رکھتا تو آواز آتی تھی ہلنے کی، ہڈیوں کی آگے پیچھے ہل رہی ہیں، یہ جو ہڈیاں ہیں۔ پھر ان کے اوپر تصور کرتا، یہ جو جوڑ ہے نا انسان کے ساتھ، پہلے ان کے اوپر تصور شروع کرتے ہیں تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں، پھر تصور کی مشق سے یہ دوبارہ جڑ جاتے ہیں، اور جب یہ دوبارہ جڑ جاتے ہیں پھر ان میں سے جو آواز آتی ہے وہ اللہ کی آواز آتی ہے۔ یہاں سے کرو تو اللہ کی آواز، یہاں سے کرو تو اللہ کی آواز۔ طہارت تب ہوتی ہے جب انسان کا گوشت، انسان کا خون، انسان کے سارے آرگنز وہ ریپلیس ہو جائیں اور اس میں نور آ جائے۔ نور آنے کے بعد پھر سرکار کے عشق کی لہریں آ جائیں۔ میرے دل کی خواہش یہ ہوئی کہ جس طرح کا ایمان سرکار گوھر شاہی نے مجھے عطا کیا ہے، کاش وہ ایمان میں لوگوں کو دے دوں، اور یہی میری کوشش رہی کہ یہ ایمان میں لوگوں کو دوں، لیکن میں دے نہیں پایا، کیونکہ اس ایمان کو لینے کے لیے سب سے پہلے سرکار گوھر شاہی کی رضا ضروری ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس بندے کی رضا ضروری ہے، اس کی چاہت ضروری ہے، پھر اس کی چاہت کے ساتھ اس کی اسپرچول افورڈیبلٹی وہ بھی دیکھی جائے گی کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں، کہ اس رنگ میں رنگنے کے لیے کیا کیا چھوڑ سکتا ہے، کیا کیا قربان کر سکتا ہے، چین سکون اپنا دے سکتا ہے، کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے، اس راستے میں جو مرشد نے کہہ دیا وہ کرنا ہے۔ بتائیے یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری مدد کریں، میری بیٹیوں کی شادی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری مدد کر دیں گے۔ حالانکہ حضور کو معلوم ہے کہ علی کے گھر 3 دن سے فاقے ہیں، علی کہاں سے مدد کریں گے؟ اگر ہماری طرف دیکھیں، یہ ہم اپنے اوپر اپلائی کریں کہ بھئی سرکار کے پاس کوئی آیا، سرکار میری مدد کر دیں، ہے نا؟ اب سرکار کو پتا ہے کہ بھئی یونس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی سرکار بھیج دیں چلو یونس کے پاس چلے جاؤ، وہ مدد کر دے گا۔ اب وہ بندہ آ گیا میرے پاس، اب میں کیا کروں گا؟ ہم تو انسان ہیں نا، علی تو نہیں ہے ہم، تو میں کیا کروں گا؟ میں اس کو یہ کہوں گا کہ یار میرے پاس ہے نہیں کچھ بھی، اگر ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا۔ یہ لفظ کہنے کی تو ویسے بھی ہم کو عادت پڑ گئی، بس جب ٹریفک لائٹ پہ جا کے رکتے ہیں تو کوئی بھکاری وغیرہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو یار، کوئی نہیں ہے، کھلا چھٹا نہیں ہے، یہ حالانکہ ہوتا ہے لیکن ہم کو یہ بولنے کی عادت پڑ گئی۔ تو مولا علی کو پتا تھا کہ حضور کو معلوم ہے کہ میرے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، اس کے باوجود بھیج دیا۔ تم لوگوں کی سوسائٹی جو تم لوگ ہو، اس میں کیا ہے، میں اس کا انالیسس کرتا ہوں، آپ کا ذہن کیا کہے گا؟ یار یہ حضور پاک نے کیا کیا، بےزتی کرا دی میری۔ ان کو تو اچھا خاصا پتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، یار محمد رسول اللہ نے تو ذلیل کر دیا مجھے۔ ان کو تو اچھی طرح معلوم ہے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، عزت خراب کر دی میری، ملیا میٹ کر دیا میری عزت کا، کیا ایک کھلواڑ کیا ہے میری عزت کے ساتھ، میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ان کو تو اچھی طریقے سے پتا تھا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا مجھے ذلیل کروانا چاہتے ہیں؟ یہ ہے نا مینٹیلٹی، یا نہیں ہے؟ لیکن علی کی مینٹیلٹی نہیں ہے یہ۔ علی نے یہ نہیں کہا کہ یار حضور نے کیوں بھیجا، مولا علی نے کہا کہ مجھے تم مہلت دے دو۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے آج ذرا دیکھیں ہمارا ایمان، ہمارے ایمان کا معیار کیا ہے۔ یہ بڑا آسان ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا، عشق رسول کے دعوے کرنا بہت آسان ہے، مولا علی کے نعرے لگانا، یا علی یا علی یا علی، یہ سب کچھ کرنا آسان ہے۔ علی کی شخصیت پر، ان کی سنت پر عمل کرنا، یہ مردانگی اور یہ ایمان کی نشانی ہے۔ کیا کیا علی نے؟ مجھے مہلت دے دو۔ علی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یار یہ، کیونکہ ان کی نظر میں، علی کی نظر میں ترجیحات زندگی میں سب سے اوپر محمد لکھا ہے۔
ان کا ہر عمل علی کی ترجیح میں ہے. تو بھی پیروکار مہدی تب بنے گا جب تیری زندگی کی ہر ترجیح گوہر شاہی بن جائے گی. ابو بکر کے ساتھ کیا ہوا؟ جب شب معراج کا واقعہ ہوا تو پتہ نہیں ابو جہل تک خبر پہلے کیسے پہنچ گئی. راستے میں ابو بکر سے ملا ابو جہل، تو ابو جہل نے کہا ہاں بھائی عبد الرحمن کیا حال ہے؟ بولا جی بالکل ٹھیک ہے. ابو جہل نے کہا اچھا یار ایک بات بتاؤ. اس نے کہا پوچھو. کہ یار ایک آدمی اگر یہ کہے کہ وہ راتوں رات یہاں سے گیا، کعبے گیا، پھر وہاں چلا گیا بیت المقدس، اور پھر آسمانوں پہ گیا، جا کے اللہ کو مل کے آ گیا، راتوں رات واپس آیا، کنڈی ہل رہی ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا نہیں یار میرا تو نہیں خیال ایسا ہو سکتا. تو اب ابو جہل جو ہے تھوڑا سا یعنی خوش ہوا، کہنے لگا وہ جو تمہارا دوست ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ کہہ رہا ہے. تو ابو بکر نے کہا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، پھر حق ہے. معلوم کیا ہوا کہ ایک بات ایک عام طریقے سے پوچھی جائے جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو تو آدمی منع کر دے گا، لیکن جب یہ پتہ چلے گا کہ یہ میرے آقا نے کہی ہے تو وہ جو اپنا معیار تھا کہ ہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ نیچے چلا گیا. جو آقا نے کہا ہے وہ درست ہے، جو آقا نے فرما دیا ہے وہ درست ہے. تو علی کو بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ یار حضور کو تو اچھا خاصا پتا تھا کہ میرے گھر فاقے ہو رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا یار؟ یہ اسٹوریاں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، ان کو زندگی میں ڈھالنا ہے. کیا کیا علی نے مہلت مانگ لی، اپنے دونوں بیٹوں کو اٹھایا. آپ سنتے ہیں نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میں سود کو حرام کر رہا ہوں، ہے نا، حرام کر رہا ہوں. علی نے اپنی اولاد سود پہ رکھ دی جو قرآن میں حرام ہے، یہودی کو دے دی کہ بھائی اتنا مال مجھے چاہیے اور سورج غروب ہونے سے پہلے میں لوٹا دوں گا. ایمان اور توکل دیکھیں یار، اپنی اولاد قربان کر کے غریب کی مدد کی. انہوں نے کیا کیا کہ بیٹوں کو گروی رکھ دیا. کیا کرنے کے لیے؟ جو محمد کی زبان سے نکلا ہے وہ ٹالا نہیں جا سکتا. زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیا اس کو، انہوں نے بھیجا ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس بات کو ٹال دیا جائے. کیا ابو بکر نے ایسا کیا تھا؟ عمر نے ایسا کیا تھا؟ نہ حضور نے پوچھا ان سے کہ تم ایسا کرو، کیونکہ محمد رسول اللہ کو اتنا گہرا ایمان، یاری اور دوستی صرف علی کو دینی تھی. ہمت بھی دی، بے غریبی کی تو مدد کرنی ہے. نہ ہماری اولاد علی کی اولاد جیسی ہے، نہ ہم پر علی کی طرح فاقہ کشی ہے، اس کے باوجود جذبہ قربانی ہمارے اندر ایثار زیرو ہے. کیوں؟ کیسے ایمان کی ترقی ہوگی؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اگر نہیں عمل کر سکتے قرآن پر تو پھر مت کہو کہ تم مسلمان ہو. پھینک دو اٹھا کے کتاب کو. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک رب کی رضا حاصل نہیں کرو گے جب تک وہ چیز قربان نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہے. میری گفتگو کا مطلب آپ کی بے عزتی کرنا نہیں ہے، آپ کو نیچا دکھانا نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. میری آواز میں تلخی اور کرواہٹ اس لیے ہے کہ آپ یہاں ایمان کے لیے بیٹھے ہیں اور آپ کا یقین مجھ پر نہیں ہے. یہ لہجے کی تلخی اور یہ کرواہٹ اس لیے ہے کیونکہ اب پھر فائدہ نہیں ہوگا اس سے یہاں بیٹھنے سے. اپنی اولاد کو قربان کر دیا. بی بی فاطمہ کی آنکھ سے آنسو گرا، وہ موتی بن گیا. وہ لے گئے اور بچوں کو چھڑا کے لے آئے. آج لوگ اس طرح کی میریکلز تو چاہتے ہیں لیکن کوئی اس نہج کا ایمان حاصل کرنا کیوں نہیں چاہتا کہ جس ایمان کے وسیلے سے اس طرح کی واردات ہوں کہ آنسو گرے اور موتی بن جائے. میں
100% ایمان کا قائل ہوں کہ ایمان ہمارا 100% ہو، 100% ایمان ہو۔ 100% ایمان کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد دنیا داری سرکار نے فرمایا حرام ہے۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم اپنی ساری توجہ کام پر رہیں، لیکن توجہ پھر بھی سرکار میں رہے۔ کام کاج کریں، جاب پر جائیں، کاروبار میں جائیں، لیکن دل کا رخ گوہر شاہی کی طرف ہو۔ کھیلنے جائیں، دل کا رخ گوہر شاہی کی طرف ہو۔ یہ تب ہوگا جب اندر سے چیزیں موڑی جائیں گی، ان کا رخ رب کی طرف کیا جائے گا۔ اور یہ اندر کی چیزوں کا رخ رب کی طرف تب ہوگا جب تیرا رخ میری طرف ہوگا، تب میں کروں گا۔ تیرا رخ تو کہیں اور ہے، یہ چمتکار پھر کیسے ہوگا؟ جس کا رخ ہوا اس کے اندر چینج کر کے اس طرف رخ کریں گے نا۔ تیرا رخ تو پیسے کی طرف ہے، تیرا رخ تو تیری خود ساختہ انانیت کی طرف ہے، تیرا رخ تو نہ جانے کہاں کہاں ہے۔ جس دن یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کا مکمل رخ ہو گیا، بخدا 1 سیکنڈ لگتا ہے اس رخ کو یوں چینج کرنے میں۔